کیا آپ جانتے ہیں حضرت سید بدیعالدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، جن کی ولادت شریف ملک شام شہر حلب شریف میں بروز دوشنبہ یکم شوال عید کے دن 242 ہجری میں صبح صادق کے وقت ہوئی، جو فاطمی، حسنی اور حسینی سید ہیں، جنہوں نے دنیا میں آتے ہی کلمہ شہادت اور اللہ کو سجدہ کیا، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں ہی تمام امور حاصل کر لیے۔ آپ تابعین ہیں، جس نے تابعین کا زمانہ پایا ہو، اور تابعین وہ جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو اور ان سب کو دیکھا ہو۔ آپ نے تین صحابی رسول کو دیکھا، جنہوں نے 259 ہجری میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل فرمائی۔ ہندوستان کے پہلے صوفی مبلغ اسلام ہیں، جو 282 ہجری میں سرکار غریب نواز سے تقریباً 300 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ ایسے آل رسول ہیں کہ آپ کا نسب صرف 10 واسطوں کے بعد حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کو نسبت اویسیہ حاصل تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ہر خانقاہ نے آپ سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ جن کی عمر شریف 596 سال کی ہوئی ہے، آپ نے 556 سال کا روزہ رکھا، یعنی آپ مقام سمدیت پر ہیں۔ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال پہلے بغداد میں دین کی تبلیغ کی، اور نہر دجلہ آپ ہی کی کرامات کی وجہ سے اب تک نہیں سوکھی۔ آپ نے غوث اعظم سرکار کے جلال کو جمال میں بدلا، اور ان کی بہن بی بی نصیبہ کو آپ ہی کی دعا سے 2 اولادیں ملیں، جو آج سید محمد جمال الدین اور سید احمد کے نام سے جتی نگر ہلسا بہار اور اعظم گڑھ دوہری گھاٹ کولو واہن مئو اتر پردیش میں مرجعی خلائق ہیں، جن کا جنتی لباس و آپ کے چہرے پر نقاب پڑے رہتے تھے۔ اگر ایک بھی نقاب اڑ جاتا تھا تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو جایا کرتی تھی اور کلمہ پڑھ لیتی تھی۔ آپ کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کی 1 لاکھ سے زیادہ خلیفہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ نے پوری دنیا کے تقریباً ہر ملک کا دورہ کر کے لوگوں کو شریعت اور اسلام کی تعلیم دی۔ ہندوستان میں آپ کے 1442 چلے ہیں، اور پوری دنیا میں ہزاروں چلے ہیں۔ عراق میں امام اعظم بنو حنیفہ کی مزار کے سامنے بھی آپ کا چلہ مندتاؤں احمد اللہ حلبی کے نام سے ہے۔ آپ کے نام سے آج بھی جمادی الاول کا مہینہ بھی مدار کے مہینے کے نام سے مشہور ہے۔ آپ امام اعظم بنو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے سب سے بڑے مبلغ ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں حنفیت پروان چڑھی۔ آج بھی آپ کی خانقاہ میں زندہ کراماتوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے ابابیلوں کا چکر لگانا، خود بخود چراغ کا جلنے لگنا۔ آپ کے عرس میں دارا سکوں کے زمانے میں 5 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور آپ ہی کی دعا سے ساہو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سالار مسعود غازی کو پایا۔ آپ سے 12 سال تک مخدوم اشرف سمنانی نے خرقۂ خلافت حاصل فرمائی۔ آپ کی بارگاہ میں سرکار وارث پاک نے 12 سال تک خدمت کی۔ آپ کی چوکھٹ پر حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جبریل فرشتے اور حضرت علی سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے امام مہدی کی روح سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، جو ابھی دنیا میں آئیں گے۔ سلسلہ مداریہ کے عظیم بزرگ حضور سیدنا قطب گوری مداری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جنازہ 12 سال تک آپ کے مریدین لیے گھومتے رہے۔ آپ کے جنازے کو دیکھ کر 12 لاکھ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک کولار شریف، بنگلور، کرناٹک میں ہے۔ مکن پور شریف میں ہر سال عرس مبارک ہوتا ہے، اور بہت سارے ملکوں سے لاکھوں کی گنتی میں لوگ حاضری دیتے ہیں، اور دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتے ہیں، اور رحمت کا خزانہ لوٹتے ہیں۔ دم مدار بیڑا پار کا نعرہ سرکار زندہ شاہ مدار کا ہے۔ ایک بار میر سید صدر جہاں، جو کہ بادشاہ ابراہیم سرکی کے وزیر تھے، سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سرکار میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کا حصہ میرے یہاں نہیں ہے، میرے ساتھ عرب سے ایک عجیب و غریب بزرگ ہندوستان تشریف لائیں گے، آپ ان سے بیعت ہونا۔ جب سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ سرکار مدار پاک بھی ہندوستان آئے اور کالپی شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ تب سرکار مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے میر سید صدر جہاں کے پاس خط بھیجا کہ میں نے جن بزرگ کے بارے میں آپ سے کہا تھا وہ ہندوستان آ چکے ہیں اور کالپی شریف میں تشریف فرما ہے، لہٰذا آپ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت کالپی شریف میں حکومت بادشاہ قادر شاہ کی تھی۔
یہ سنتے میر سید صدر جہاں نے اپنے ملازم کے ذریعے خط بھیجا کہ سرکار، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی وزیرت کو ترک کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب سرکار مدار پاک نے اس خط کا جواب لکھا کہ آپ نہ آئیں، میں آتا ہوں۔ عرب سے ہندوستان آنے سے میرے آقا نے مجھے ایک لسٹ دی تھی، اب سے قیامت تک جو بھی مجھ سے فیض حاصل کرے گا اس میں سب کے نام ہیں، اور ان میں سے ایک نام تمہارا بھی ہے۔ یہ سن کر میر سید صدر جہاں نے 1 لاکھ کا سرمایہ فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات سلاطین سرکیہ و صوفیہ جونپور صفحہ نمبر 1101 اور 1102 میں لکھی ہے۔ آپ ناظرین غور کریں کہ سرکار مدار پاک نے کہا کہ عرب سے ہندوستان آنے سے پہلے میرے آقا نے مجھے ایک لسٹ دی تھی، اب سے قیامت تک جو بھی مجھ سے فیض حاصل کرے گا اس لسٹ میں سب کے نام ہیں۔ تو اگر میں سلسلہ مداریہ میں بیعت ہوا تو گویا میں اپنے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند ہوا، کیونکہ میرا بھی نام اس لسٹ میں ہے، اور رب بھی اسے پسند کرتا ہے جسے آقا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر میں سلسلہ مداریہ میں بیعت ہوا تو اپنے رب کی پسند ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔